बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ख्वाह आप लियोनार्डो यूज़ करें, ख्वाह मिड जर्नी यूज़ करें या डाली यूज़ करें या कोई और प्लेटफॉर्म, जब तक आपका प्रॉम्प्ट सही नहीं होगा आप कोई इमेज अच्छी तरह से जनरेट नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज़ करके एक अच्छा इमेज हम किस तरह जनरेट करेंगे, एक अच्छा प्रॉम्प्ट हम किस तरह लिखेंगे। मैं हूं अमीर रसनात और आप देख रहे हैं आईटी बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में रोजाना की बुनियाद पर लाता रहता हूं। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बिना आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स है कि जिनको यूज़ करके हम एक अच्छा इमेज जनरेट कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं। आज की जो वीडियो है इसमें हम रिवी एआई वेबसाइट यूज़ करेंगे इमेज जनरेशन के लिए। ये ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको कोई साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से आप अनलिमिटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस से दोस्तों याद आ गया, आप दोस्तों में से अक्सर ये गलती करते हैं कि आप कंप्यूटर को जब प्रॉम्प्ट देते हैं तो क्रिएट इमेज या क्रिएट ए फोटो या क्रिएट इलस्ट्रेशन, तो दोस्तों जब आप कोई इमेज क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं होता कि यहाँ पर मैं फोटो का लफ्ज लिखूं या इमेज का लफ्ज लिखूं। तो दोस्तों, फोटो से मुराद ये है कि ऐसी तस्वीर जो कि कैमरे से ली गई हो, ये फोटो कहलाती है। लेकिन इमेज जो है वो एक ब्रॉडर मीनिंग में यूज होता है, यानी इमेज में फोटो भी आ जाती है, उसमें इलस्ट्रेशंस भी आ जाती है, उसमें लोगोज भी आ सकती है, उसमें 3Ds भी आ सकती है। ये तमाम चीजें इमेज के ज़मरे में आती है। लेकिन एक फोटो सिर्फ वही फोटो होता है जो कि कैमरे से निकाली जाती है। अब हम लोगों को फोटो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को हम इमेज कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इमेज के मानी बड़ी है, जिसमें ये तमाम जो चीजें हैं, फोटो, इलस्ट्रेशन, ये उसमें आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप ये वाली गलती नहीं करेंगे। तो रिवी एआई मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये आपको अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करके देता है। आपकी मर्जी, आप मिड जर्नी पे जाना चाहते हैं, आप मीटा एआई से करना चाहते हैं, जहां से आपकी मर्जी हो आप वहां से कर सकते हैं। एक छोटी सी दोस्तों प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की हुई आप लोगों के लिए। चीजें इतनी ज्यादा थी कि एक खास तरतीब से उनको याद रखना मेरे लिए वीडियो के दौरान थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने फिर एक प्रेजेंटेशन बनाई ताकि कोई चीज मुझसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, जिस तरह कल मैंने कहा था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मुराद ऐसे इफेक्टिव तरीके से एआई को इंस्ट्रक्शंस देना है ताकि वो हमें हमारा मतलूबा जवाब मुहैया कर दे। जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा आप वहां से इमेज आउटपुट ले सकते हैं। अब देखो, एआई ये कोई इंसान तो नहीं है, इसको आपने हर चीज बड़ी डिटेल के साथ देनी है ताकि एआई आपके आइडिया को समझ जाए। जब वो आपके आइडिया को समझेगा नहीं तो वो आपको आउटपुट कैसे ठीक दे सकता है। इसलिए आपने हर चीज बड़े डिटेल के साथ उसको देनी है। ये वीडियो देखने के बाद आप इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे कि किस तरह प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। इमेज जनरेशन के लिए आप मिड जर्नी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हाई क्वालिटी के पिक्चर्स आप बना सकते हैं। डाल-ई आप यूज कर सकते हैं जो कि चैट जीपीटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। स्टेबल डिफ्यूजन यूज कर सकते हैं, एक ओपन सोर्स मॉड्यूल है ये भी। आप लियोनार्डो यूज कर सकते हैं, आप कैनवा का एआई मॉडल यूज कर सकते हैं, बिंग यूज कर सकते हैं, कोपायलट यूज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो यहां से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप जब प्रॉम्प्ट लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होना चाहिए एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट, इसको दोस्तों आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर अपने नोटबुक में अपने साथ लिख ले कि आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखे उसमें आपने सब्जेक्ट के मुतालिक बताना है जो चीज बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी बिल्ली की तस्वीर बनानी है तो आपने सब्जेक्ट का जिक्र करना है। उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, अब इस स्टाइल पर पूरी एक डिटेल मैंने बनाई हुई है कि वो इलस्ट्रेशन हो, लोगो हो, रियलिस्टिक फोटो हो, 3D हो, ये कौन कौन सी चीजें हो सकती है। इस पर एक अलग मैंने स्लाइड बनाया हुआ है, वहां पर आप इसकी पूरी डिटेल जान सकेंगे। इसके अलावा एक अच्छे प्रॉम्प्ट में आप लाइटिंग के मुतालिक भी उसको बता दें कि भाई डे लाइट हो या सिनेमैटिक लाइट हो वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप बैकग्राउंड के मुतालिक भी अगर उसको बताएंगे तो वो बड़ा ही एक रियलिस्टिक चीज आ जाएगा। जैसे एक बिल्ली की तस्वीर है तो आपके जहन में जो बिल्ली आ रही है वो एक मेज के ऊपर बैठी हुई है या वो एक जंगल में है या फिर कहीं पहाड़ों में है, तो आपने बैकग्राउंड उसको लाजमी देना है, नहीं तो एआई अपनी तरफ से कुछ आपको बना के दे देगा बैकग्राउंड। कैमरा एंगल कौन सा होना चाहिए, आपके जहन में जो तस्वीर है जिस इमेज की जो आप बनाना चाह रहे हो तो वो किस साइड से है, टॉप से है, साइड से है, लेफ्ट से है, फ्रंट से है। इसके अलावा जो भी डिटेल सब्जेक्ट की होती है वो तमाम आपने उसको देनी है।
جیسے اس کے بڑے بڑے بال ہوں بلی کے، دم لمبی ہو چھوٹی ہو، جو بھی چیز ہے. میں ایگزامپل کے طور پہ کیٹ بتا رہا ہوں، آپ کوئی سا بھی سبجیکٹ لے سکتے ہیں. جیسے سیب ہے تو آپ سیب کی ڈیٹیل میں آپ اس کے کلر کے متعلق بتا سکتے ہو کہ بالکل ریڈ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ 2 پتے بھی لگے ہو وغیرہ وغیرہ. دوستو اس کے علاوہ آپ نے ریزولوشن اس کو بتانا ہے کہ میری جو امیج آپ کریٹ کر کے دیں گے وہ فوٹو ریئلسٹک ہو، 4K میں بنانا ہے، 8K میں بنانا ہے، یا اس کی ریزولوشن کیا ہو. اور اس کے علاوہ دوستو آپ اس کو اسپیکٹ ریشو بھی بتا دیں. آپ نے جو تصویر بنانی ہے کیا وہ آپ یوٹیوب کے لیے بنا رہے ہو تو 16:9 کر دیں. آپ نے کوئی شارٹ بنانی ہے تو 9:16 کر دیں، یا آپ نے ویسے ایک پوسٹ بنانا ہے تو 1:1 کر دیں. اس طرح آپ نے اس کو اسپیکٹ ریشو اپنی تصویر کی لازمی دیکھنی ہے. یہ تمام چیزیں جب ہوگی آپ کے پرومپٹ میں تو یہ آپ کا ایک مکمل پرومپٹ سمجھا جائے گا، جو کہ یقیناً پہلے آپ نہیں کرتے ہوں گے. پہلے آپ سمپل لکھتے ہوں گے کریٹ اے پاکستانی ماڈل یا کریٹ اے کیٹ اس طرح. لیکن یہ سیکھنے کے بعد دوستو اب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں کلیئر ہو گئی کہ آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک پرومپٹ لکھ سکو گے. آپ سبجیکٹ کا لکھو گے جو بنانے والی چیز ہے، یا یہاں پر ایک ایگزامپل میں نے لکھا بھی ہوا ہے، اے واریر پرنسس، فینٹیسی سٹائل، گلوئنگ سورڈ، سینیمیٹک لائٹنگ، 4K اور 16:9. تو یہ ایک مکمل پرومپٹ ہے. اگر یہ پرومپٹ میں یہاں سے اٹھا کے لے جاؤں اور وہاں پر ریو میں ہم اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں اسی پرومپٹ کو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک مکمل پرومپٹ ہے، اور جو تصویر میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ اب اگر ہو بہو نہیں تو اس سے 80-90% ملتی ہوگی. میں جنریٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا ایک ریئلسٹک امیج اس نے آپ کے لیے بنا دیا. واریر گرل ہے، بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. فینٹیسی سٹائل ہے، بالکل فینٹیسی سٹائل ہے. گلوئنگ سورڈ ہے، بالکل گلوئنگ سورڈ ہے. سینیمیٹک لک ہے اور لائٹنگ بھی سینیمیٹک ہے. 4K میں ہے، 16:9 میں ہے. تو اب جو چیز میں چاہ رہا تھا وہ میرے سامنے آ گئی ہے. تو اس طرح آپ نے اپنے پرومپٹ میں یہ تمام ڈیٹیل انکلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد دوستو اوپر ہم نے ذکر کیا تھا 2-3 چیزوں کا کہ سٹائل، لائٹنگ، کیمرہ اور کوالٹی. اب سٹائل کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو ریئلسٹک، اینیمی، سائبر پنک، واٹر کلر. اب ان کے ایگزامپلز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو فوٹو ہے اس کی ایک ایگزامپل یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم لے کر جاتے ہیں وہاں پر، اور یہاں پر ہم نے اس کو لکھا ہے کہ ان اولڈ مین نیئر ونڈو، نیچرل لائٹ، DSLR سٹائل. اب اس پرومپٹ کو میں یہاں پر لکھتا ہوں. بے شک آپ یہاں پر لکھ دیں کریٹ اے فوٹو کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے. اولڈ مین یعنی آپ نے سبجیکٹ کے متعلق بتا دیا. نیئر ونڈو یہاں پر ہم نے بتا دیا کہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہوگا. نیچرل لائٹ ہم نے لائٹنگ کے متعلق بتا دیا، اور ہم نے اس کو بتایا کہ یہ DSLR سٹائل کی ہو. اب میں جنریٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل وہی چیز اس نے بنا دی جو کہ ہم چاہ رہے تھے. ونڈو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بالکل یوں تصویر لگ رہا ہے جیسے DSLR سے کھینچی گئی ہو. اب دوستو اس کے بعد جو ہے وہ اینیمی سٹائل. اینیمی میں آج کل بہت زیادہ مشہور ہے جبلی سٹائل، اس پر بھی ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے. لیکن پہلے یہاں سے میں یہ والا جو ایگزامپل میں نے لکھا ہوا ہے، گرل انڈر چیری بلاسم، سافٹ بیک گراؤنڈ، تو یہ ہمیں ایک اینیمی سٹائل کی، وہ جو جاپانی سٹائل کی کارٹون سی بنی ہوتی ہے اس سٹائل کی ہمیں امیج چاہیے. تو ابھی ہم یہاں پر پرومپٹ دے دیتے ہیں اس کو، اور بے شک آپ اپنی تسلی کے لیے یہاں پر لکھ بھی سکتے ہو کریٹ اینیمی گرل انڈر چیری بلاسم سافٹ بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم جنریٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اینیمی سٹائل کی وہ تصویر آپ کو بنا دی. آپ چاہتے تو اس کو فوٹو ریئلسٹک بھی کر سکتے تھے، لیکن اینیمی کا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اینیمی سٹائل کیا ہوتا ہے، یعنی اینیمیشن سٹائل. اس کے علاوہ فینٹیسی کیا ہوتا ہے. فینٹیسی سٹائل دوستو اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں. اب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. یہاں پر میں نے اس کو لکھا ہے کہ ڈریگن آن کیسل، گلوئنگ اسکائی، ایپک لائٹنگ. اب جو تصویر آپ کے سامنے آئے گی اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی فینٹیسی ٹائپ جو ہے وہ کون سے امیجز ہوتے ہیں. آپ نے یہ تمام امیجز یاد رکھنے، ان کے نام آپ نے یاد رکھنے. یہ فینٹیسی ٹائپ کی امیجز ہے جس میں ایک خیالی سی دنیا ہوتی ہے، اور اردو میں تو اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن انگریزی میں اس کو فینٹیسی امیجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ افسانوی ٹائپ کی ہو. اس کے علاوہ دوستو لوگو ٹائپ جو ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگو کیا چیز ہوتی ہے. تو امیجز کی یہ بھی ایک قسم ہے. میں نے یہاں پر ایگزامپل دیا ہے کہ مینیمل لائن لوگو فلیٹ ویکٹر سٹائل. اب میں جاتا ہوں یہاں پر اور سیم اسی پرومپٹ کو میں یہاں پر لکھتا ہوں. اس کے بعد میں جنریٹ کر دیتا ہوں اس کو. تو یہ اس نے ہمیں شیئر کی جو لوگو ہے وہ تیار کر کے دے دی. اس کے علاوہ دوستو موک اپ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مختلف قسم کے ٹی شرٹ وغیرہ ہو گئے یا کافی مگز وغیرہ ہو گئے، اس کے اوپر آپ کوئی چیز پرنٹ کرا، یہ موک اپس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی بھی ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ موک اپ اصل میں ہوتے کیا ہے. تو اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے بنانے ہوئے تو آپ اپنے پرومپٹ میں موک اپ جب یوز کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی کیا چیز بن کے آئے گی. یہ
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مگ کی تصویر دے دی وغیرہ. اس کے اوپر آپ نے کچھ ٹائپ کرنا ہو تو آپ پھر وہ بھی ٹائپ کروا سکتے ہیں. ان چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پرومپٹ لکھیں گے آپ نے یہ ورڈ یوز کریں گے تو آؤٹ پٹ اس طرح کی آئے گی. تو آپ نے یہ الفاظ آپ نے اپنے ساتھ یاد رکھنے. اس کے علاوہ دوستو لائٹنگ کے لیے جب آپ نے لائٹنگ اپنے پرومپٹ میں دونی ہوئی تو یہاں پر آپ سافٹ کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں, ویلیومیٹک یوز کر سکتے ہیں, سن سیٹ یوز کر سکتے ہیں, اسٹوڈیو لائٹ یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنی طرف سے پرومپٹ لکھ کے ان الفاظ کا اضافہ کریں اور اس کا ایفیکٹ دیکھیں. پھر کیمرے میں آپ وائڈ اینگل, کلوز اپ, میکرو لینس اس طرح کے الفاظ لکھ کے اس کی پریکٹس کرتے رہیں تو اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے. اس کے علاوہ آپ جب کوالٹی کی بات آتی ہے تو آپ 4K میں بنائیں, اس کو الٹرا HD میں بنائیں, ہائی کوالٹی میں بنائیں یا سمپل HD میں بنائیں. تصویروں کا فرق آپ کے سامنے خود ہی آئے گا. آپ کے پاس میدان کھلا ہے. ریوی AI پر آئیں, اپنی طرف سے پرومپٹ لکھ کے ہر چیز کو آپ ٹرائی کر لیں. اب دوستو میں آپ کو اس فرق کا بھی یہاں پر بتا دوں. جیسے فار ایگزامپل کریٹ, جو شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ کریٹ ریئلسٹک فوٹو آف اے کیٹ. اب میں آپ کو ان سب کا فرق بتاتا ہوں کہ ایک ریئلسٹک فوٹو میں کیا فرق ہوتا ہے, HD میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر میں یہاں پر لکھ دوں الٹرا HD, باقی وہی چیز آف اے کیٹ, تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس رزلٹ کیا آئے گا. آپ کو خود ہی فرق کا پتہ چل جائے گا. جو چیز اب آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے الفاظ آپ کو آ گئے. اگر میں یہاں پر لکھ دوں کہ کریٹ السٹریشن, ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیٹ کی السٹریشن تیار کر دے, تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی کیٹ ہے, ہم نے صرف لفظ چینج کر دیا اور اس نے اس کو السٹریشن میں چینج کر دیا. السٹریشن سے مراد یہ ہے کہ ویکٹرز وغیرہ جو کہ ہم کمپیوٹر سے خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, لائن اور ویکٹر سے. تو آپ ان تمام پرومپٹ کے پریکٹس کریں. خود ہی جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ اس میں ایکسپرٹ ہوں گے. اور آج کل دوستو ایک بہت ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے جبلی امیجز کا, تو ہم ایک وہ بھی کریٹ کر لیتے ہیں. کریٹ اے پاکستانی ماڈل گرل ان جبلی سٹائل. پتہ نہیں گبلی ہے یا جبلی ہے, لیکن یہ وہ جو جاپانی آرٹ ہے وہ چیزیں. تو میں نے کہا ایک پاکستانی ماڈل تصویر بنائے جبلی سٹائل میں. تو اب ہم جنریٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. اس کو جبلی آرٹ کہتے ہیں, جس میں یہ آنکھیں بڑی بڑی اور کارٹون ٹائپ کی تصویر بنتی ہے. مجھے امید ہے دوستو یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.